بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر شمیم ظفر رانا آپ سے مخاطب ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے انٹرویو کے لیے فائل کس طرح تیار کرنی ہے، لباس کا انتخاب کیسے کرنا ہے، اور انٹرویو میں متوقع طور پر پوچھے جانے والے 2-3 بنیادی سوالات کے جوابات کیوں کر تلاش کرنے ہیں۔ آپ الحمدللہ تحریری امتحان پاس کر چکے ہیں اور اب آپ کو زبانی امتحان کے لیے سرکاری دفتر میں پہنچنا ہے۔ جب آپ ممتحنین سے اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوں تو آپ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجا کر السلام علیکم کہیے اور پینل کے قریب پہنچ جائیے۔ یاد رکھیے کہ اس دوران آپ پاؤں گھسیٹ کر مت چلیے اور آپ کے جوتوں کی آواز، خصوصاً اگر آپ فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں تو ایڑی کی ٹک ٹک کی اونچی آواز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹھنے کی اجازت ملنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ پینل کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر مناسب انداز میں بیٹھ جائیے۔ پینل میں عام طور پر 5 افسران ہوتے ہیں، ایک چیئرمین صاحب، 2 ماہر مضمون، ایک محکمہ کی طرف سے آفیسر اور ایک ماہر نفسیات۔ غالب امکان یہ ہے کہ آپ کی کرسی چیئرمین صاحب کے سامنے رکھی گئی ہو۔ عام طور پر پہلا سوال آپ کے تعارف سے متعلق ہوتا ہے، لہٰذا آپ اردو یا انگریزی زبان میں خود کو متعارف کروائیے۔ اس تعارف میں تمام اہم نکات یا اچیومنٹس ضرور بتلائیے۔ اگر آپ نے تھیسس یا کوئی کتاب تحریر کی ہو تو اسے اس طرح اپنی گود میں رکھیے کہ اس کا نام یا اس کی موجودگی کا پینل کے اراکین کو پتہ چل جائے اور وہ اسی کے متعلق آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دیں۔ اور چونکہ آپ نے اسے اچھی طرح سے پڑھ رکھا ہے، چنانچہ ان کے جوابات دینا آپ کے لیے نسبتاً آسان ہوگا۔ جواب دیتے ہوئے ہاتھوں کو کم سے کم ہلائیے۔ البتہ اگر آپ کو لیکچر دینے کے لیے کہا جائے تو اس صورت میں آپ اپنے ہاتھوں کو مناسب انداز میں ہلاتے رہیے۔ آپ کے ہاتھوں کی حرکات اور باڈی لینگویج امتحانی پینل خصوصاً ماہر نفسیات کے لیے قابل توجہ ہوگی۔ انٹرویو دیتے ہوئے اپنی آواز کو بے جا احترام کے چکر میں بہت دھیما مت رکھیے۔ مبادا ممتحن سمجھیں کہ آپ کا والیوم ہی بہت کم ہے تو آپ زیادہ طلباء تک اپنا لیکچر کیسے کنوے کر سکیں گے، اور نہ ہی آپ بہت ہی تیز اور بہت اونچا بولیے کہ اس میں بدتمیزی کا شائبہ ہونے لگے۔ انٹرویو کے دوران چہرے کو چھونے، مونچھوں کو تاؤ دینے، ٹائی یا دوپٹے کو بار بار ٹھیک کرنے اور مصنوعی کھانسی کھانسنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر کسی سوال کا جواب آپ کو معلوم نہ ہو تو بہت زیادہ غلط جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ سوری کہہ دیجیے۔ پینل کے جس معزز رکن نے آپ سے سوال پوچھا ہے اسی کی طرف دیکھ کر آپ نے جواب دینا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم ٹپ آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے گھبراہٹ ہوتی ہو تو آپ ان صاحب کے ماتھے پر نظر مرکوز کیجیے۔ یوں یہی تاثر ملے گا کہ آپ بھرپور اعتماد کے ساتھ اور آنکھیں ملا کر بات کر رہے ہیں اور پورے اعتماد سے جواب دے رہے ہیں۔ عام طور پر ممتحن آپ کے دیے گئے جوابات میں سے ہی اگلا سوال نکالیں گے، لہٰذا یہ آپ کا کمال ہوگا کہ آپ کیسے انہیں اپنے ایریا آف انٹرسٹ میں رکھتے ہیں، جس کی آپ نے بہت اچھے سے تیاری کر رکھی ہوگی۔ یعنی کوئی ایک ایریا آف انٹرسٹ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ آپ زیادہ زور دیں اور زیادہ بھرپور تیاری اس کی آپ نے کر لی ہو۔ بعض اوقات آپ کا اعتماد اور ٹیمپرامنٹ چیک کرنے کے لیے
ممتحن آپ سے سخت لہجے یا ڈانٹ کے انداز میں آپ کے کسی بہت غلط جواب کا رد عمل دیتے ہیں تو ایسے میں بھی آپ نے پرسکون رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ ممتحن کے رویے پر کسی قسم کا منفی رد عمل آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ممتحن کی کسی بات کی تردید یا اپنے جواب کے صحیح ہونے پر اصرار مت کیجیے۔ بزرگوں کے قول با ادب با نصیب کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ انٹرویو دینے کے طریقے کے سلسلے میں ہماری یہ آخری ویڈیو ہے۔ آئندہ ویڈیوز میں ہم لیکچرر اردو کے لیے انٹرویو کی تیاری کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کریں گے اور ضروری عنوانات اور مضامین پر بحث کریں گے۔ یاد رکھیے کہ لیکچرر اردو کے انتخاب کے لیے آپ کے تلفظ کا درست ہونا بہت ضروری ہے، چنانچہ اس پر بھی ہم خاص طور پر توجہ دیں گے۔ ہماری ویڈیوز ضرور دیکھیے گا اور اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔